تو ایک شخص تھا جس کو مسجد میں لوگ بڑا متقی جانتے تھے، اور اس نے کہا کہ آپ کائنڈلی نماز پڑھائیں، آپ ہمیں لیڈ کریں نماز میں. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ابھی اچھا محسوس نہیں کر رہا، میں کل تمہیں فجر کی نماز پڑھاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو اس بات کا یقین ہی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کل فجر پہ زندہ ہوں گے. ہاؤ کوڈ یو سے دیٹ؟ سو انہوں نے اس بندے کو امام مقرر نہیں کیا. اینڈ دس از اے ٹرو اسٹوری. دا پوائنٹ از کہ ہم لوگ کیوں اتنی لمبی لمبی خواہشات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سلف صالحین اپنی موت کو یاد رکھنے کے لیے پتہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی زندگی میں ہی بلکہ اپنے گھر کے اندر اپنے بیڈ روم میں اپنی قبر کھودتے تھے، اور اس قبر کو کھود کے لحد بنا کے اس میں لیٹ جایا کرتے تھے. اور اس میں جب لیٹتے تو پکارتے حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. قرآن کی آیات کہ جب کسی کو موت آتی ہے، جب کسی کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعون، یا اللہ واپس بھیج دے، یا اللہ واپس بھیج دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں وہ اعمال لازمی کروں گا، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میں کروں گا. میں پیرافریز کروں آیت کو، فیما ترکت، جن کو میں چھوڑ چکا تھا. اور پھر اٹھتے قبر سے اپنے کپڑے جھاڑتے اور اپنا نام لیتے، اے طٰہٰ، جو تو نے قبر میں اپنے رب سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے تیرا وعدہ پورا کر دیا، تجھے دنیا واپس بھیج دیا. اب تو اپنے رب کے ساتھ جو تو نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ میں یا اللہ وہ اعمال کروں گا جو میں چھوڑ چکا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فیوچر کی خبریں بتا رہے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے، میں اور آپ والعیاذ باللہ، اگر ہم نے اعمال نہ کیے اس دنیا میں تو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ واپس بھیج دے ہمیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ موت کے ٹائم پہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہے، عبداللہ بن احمد ان کے ساتھ ہیں، اور کہہ رہے ہیں نہیں ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں، نہیں ابھی، چیخ رہے ہیں. اینڈ ہی از ان دا سکرات الموت. تو جب ان کو ہوش آیا تو ان کے بیٹے نے پوچھا، ہے ابا جی آپ کیوں ایسے کہہ رہے تھے؟ ہم تو پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا بیٹا شیطان میرے سامنے آیا اور اپنی انگلیاں چبا رہا تھا. اینڈ دس از اے آتھینٹک نیریشن فرام ہم. اپنی انگلیوں کو چبا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے احمد تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا، اے احمد تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا. اور کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں. اینڈ دس از اے ٹرک آف شیطان کہ تو کامیاب ہو گیا تاکہ میں تیرے علم کا تجھے ایک بوسٹ دلاؤں اور تو تکبر کرے، میں اپنے علم کی وجہ سے کامیاب ہو گیا. اینڈ شیطان نیور لیوز اس ٹل آر لاسٹ بریتھ. تو ہم نے تب تک اس کو فائٹ کرنا ہے اور اپنی موت کو یاد رکھنا ہے. اینڈ واللہ العظیم یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، جب جب میں نے موت کو یاد کیا، جب جب میرے سامنے کسی کی وفات ہوئی، جب جب قبرستان جا کے قبروں کی ڈیٹس پڑھی، ان کے نام پڑھے اور ان کو دیکھا، آبزرو کیا، تو اس دنیا کو حقیر ہی جانا. اور یہ دنیا واقعتاً اس کی یہی حقیقت ہے. اور آخرت کی تیاری میں مزید دل کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مزید بڑھا. دس از دا فرسٹ تھنگ. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانیں. اینڈ دس از ون آف دا چیف آف آل ٹیکنیکس. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہے کون، وہ کیسا ہے، اس کی کیا کوالٹیز ہیں، اس کے نام کیا کیا ہیں، وہ کیا کرتا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کا میرے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ کتنا رحیم و کریم ہے. جانیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ایک شیخ بتا رہے تھے مولانا صاحب کہ ہم لوگ میرا ایک پولیس میں دوست تھا، غالباً وہ ڈی ایس پی تھے، اور ہم ایس پی کو ملنے جا رہے تھے. تو ہم پولیس اسٹیشن کی طرف گئے، اور جہاں پارکنگ تھی، مین گیٹ کے سامنے، وہ دور تھی. تو ہم پچھلے والے گیٹ کے سامنے آ کے، جو قریب پارکنگ تھی، کیونکہ دھوپ تھی، ہم نے قریب گاڑی پارک کر دی اور ہم نے کہا اپنے دوست سے ملتے ہیں. اندر جانے لگے تو وہاں پہ ایک پولیس آفیسر بیٹھا ہوا تھا کہ کون ہے جی، آپ لوگ نہیں جا سکتے یہاں سے، مین گیٹ سے آئیں، اوپر سے آئیں. تو نے کہا جی میں ایس پی، میں اپنا تعارف نہیں کرایا بلکہ میں اپنا نام بتایا، اور مولانا صاحب نے کہا میرا نام یہ ہے، تو ہم فلاں ڈی ایس پی صاحب سے ملنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں ہے میری بات کی، آپ اوپر والے گیٹ سے تو آؤ، اوپر والے گیٹ سے آئیں. تو انہوں نے پھر اپنا نام بتایا کہ میں یہ ہوں، اور ہماری اپوائنٹمنٹ سیٹ ہے، ہمارا ٹائم سیٹ ہے، ہم ان کو بتا کے آ رہے ہیں کہ ہم ان سے ملنا تھا، لیکن آپ ہمیں الاؤ نہیں کر رہے، آپ جانے دیں ہمیں. تو وہ اس نے غصے سے ڈانٹا اور کہا کہ اوپر سے آؤ فوراً سے، میں تو میں کہہ رہا نہیں ہوں. تو جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ایس پی فلاں فلاں ہوں، اور دوسرے مولانا صاحب نے بھی، ہی واز ویری فیمس، تعارف کرایا، تو انہوں نے کھڑے ہو کے سلوٹ مارا، کہا کہ سر معذرت، آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا، آپ آ جائیں، بالکل یہاں سے آ جائیں. تو کہتے ہیں مولانا صاحب کہتے ہیں میں تو چلا گیا اور ساری ہماری ملاقات ہو گئی، لیکن اصل جو چیز مجھے ریئلائز ہوئی وہ یہ کہ ہم چاہے سارا دن بھی کھڑے رہتے ہیں نا، اور ان کو کہتے رہتے کہ ہماری اپوائنٹمنٹ سیٹ ہے، ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، باہر دھوپ ہے، وہ لمبا راستہ ہے، ہمیں جانے دیں. انہوں نے ہمیں جانے نہیں دینا تھا جب تک ہم نے اپنا تعارف نہیں کرایا، اور وہ کھڑے ہو کے انہوں نے سلوٹ مارا. تو ہم جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ہے نا، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایسی ٹریٹ کرتے ہیں کہ اوپر سے آؤ، ہمارے لیے نہیں ہے، دیکھی جائے گی.
کیونکہ ہمیں اللہ کا تعارف نہیں ہے، ہم اللہ کی قدر و قیمت نہیں جانتے، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کتنا عظیم، اس کے میرے پہ کتنے احسانات ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے اور پہچانیں گے تو جب بھی قرآن کی کوئی آیت ہم پڑھیں گے یا جب بھی کوئی نبی کی حدیث پڑھیں گے، کھڑے ہو کے سلوٹ ماریں گے اور کہیں گے سمعنا وأطعنا۔ صحابہ نے کیوں عمل کیا ہر ایک چیز پہ؟ کیونکہ ان کو اللہ کی پہچان ہو گئی تھی، ان کو اللہ کی پہچان اللہ کی بھی نے کرا دی تھی۔ They knew who Allah subhanahu wa ta'ala is، اس لیے جو بھی آتا ان کو پتہ تھا یہ کس ذات کی طرف سے آ رہا ہے، اس لیے وہ سمعنا وأطعنا کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ اس ذات کی طرف سے آ رہا ہے کہ جب میں بیمار ہوں مجھے اس نے شفا دینی ہے، میں جب فقیر ہوں مجھے اس نے غنی کرنا ہے، میں جب پریشان ہوں وہ میری پریشانیاں دور کر سکتا ہے۔ تو ہر چیز کا خالق و مالک وہ ہے۔ اگر میں ٹھیک ہوں تو مجھے بیمار وہ کر سکتا ہے، میرے سانسیں اس کے ہاتھوں میں ہیں، میری نظریں اس کے قبضے میں ہیں۔ وہ جس ٹائم چاہے مجھے تباہ برباد کر دے، مجھے موت دے دے، اور وہ جس ٹائم چاہے مجھے بلند و بالا کر دے اور عزت والا بنا دے، تو میں اس کے علاوہ کس کو راضی کروں؟ اس کے علاوہ ہے کون؟ تو اپنے رب کو جانے۔ دیکھیں نا، کوئی شخص اپنے اگر باس کو خوش کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس باس کے بارے میں جانتا ہے، اس کی لائکس، اس کی ڈس لائکس، اس کی ہابیز کے بارے میں جانتا ہے کہ میرے باس کو کیا پسند ہے، اس کی ہابیز، اس چاکلیٹس پسند ہیں یا اس کو فروٹس پسند ہیں، اور جب بھی وہ گفٹ دیتا ہے اس کو وہی چیز دیتا ہے، اور اس کے انٹرسٹ میں انٹرسٹ لیتا ہے تاکہ وہ اپنے باس سے قریب ہوتا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم اپنے رب سے قریب ہوں، ہمیں اپنے رب کے ناموں میں انٹرسٹ لینا چاہیے، ہمیں اس چیز میں انٹرسٹ لینا چاہیے کہ میرے رب کو پسند کیا ہے۔ اس لیے تو صحابہ کے ہر وقت سوال ہوتے تھے، یا اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ کون سے ایسا اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بلند و بالا ہیں، سب سے ان کا بڑا درجہ، بڑا مقام ہے؟ ہم کثرت سے احادیث میں دیکھتے ہیں اور صحابہ یہ چیز پوچھ رہے ہیں کیونکہ ان کو چاہتے تھے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ ہم اپنے بچوں کے جو ہمیں سب سے پیارے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کے ملٹیپل نیمز دیتے ہیں، ان کو بچوں کے نک نیمز ہوتے ہیں، گڈو، پالو، ببلو، ٹونو، سب نام ہوتے ہیں ان کے، کیونکہ ہم اسے محبت کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بھی اتنے سارے نام ہیں، ہم نے کبھی پڑھا ان کے ناموں کے بارے میں؟ کبھی ہم نے ان کے ناموں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہوئے دیکھا کہ ان کے ناموں کی امپلیمنٹیشن میری زندگی میں کیسے ہے؟ جب میں گناہ کرتا ہوں تو وہ غفار کتنا ہے، جب میں مشکل میں ہوتا ہوں تو وہ الودود کتنا ہے، الوہاب کتنا ہے، جب میں دعا کرتا ہوں تو وہ السمیع کتنا ہے، القدیر کتنا ہے۔ تو ہمیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی انسان سے اس کی بیوٹی کی وجہ سے پیار کرتا ہے اور اس کی محبت میں شکار ہے، تو وہ جان لے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ سب سے خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی شخص سے اس کی ڈومینین اور پاور کی وجہ سے اسے محبت کرتا ہے اور اسے امپریسڈ ہے، تو وہ جان لے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ بے شک آسمان اور زمین کی بادشاہت ایک رب العالمین کے پاس ہی ہے، ہر چیز اسی کی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی عزت کرتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے اس کی عزت اور مقام مرتبے کی وجہ سے، تو وہ جان لے کہ تمام عزتیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، کہ تمام عزتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ بہت رحیم ہے، وہ بہت انسانوں سے محبت کرتا ہے اور وہ ہر کسی کو نوازتا ہے اور بانٹتا ہے، تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین، تمام رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی شخص سے محبت کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ غنی ہے، بہت مال خرچ کرتا ہے، لوگوں پہ دن رات پیسے بہاتا ہے، تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن رات انسانوں پہ اور جنات پہ خرچ کر رہے ہیں اور ہر مخلوق پہ خرچ کر رہے ہیں۔ ہر کوالٹی کا پینیکل اور پیک اور نروانہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، ہر صفت اللہ کی ذات میں کمال پہ موجود ہے۔